بے بسی جو ہے وہ ایک مستقل صورتحال نہیں ہے. جس چیز کے بارے میں ہم آج بے بس ہیں، جی ہو سکتا ہے کہ 6 ماہ کے بعد صورتحال بالکل بدل جائے اور وہ چیز ہمارے بس میں ہو. لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کس چیز کے بارے میں ہم بے بس ہیں اور کس چیز کے بارے میں ہم بے بس نہیں ہیں؟ یہ ہمیں عقل سلیم کے ذریعے پتہ چلتا ہے، اور عقل سلیم اس وقت آتی ہے جب جذبات ٹھنڈے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں اپنی بے بسی کو ماننا پڑے گا. اگر اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے وہ غیر منظم ہے، وہ چل نہیں رہی ہے، وہ سٹک ہو گئی ہے، تو ہم اس کے خلاف جو ہے ایک بے معنی جد و جہد وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ پہلے میں تسلیم کر لیتا ہوں کہ سرے دست اس وقت رائٹ ناؤ میں میں بے اس بس کے ہوں. بارے میں بے بس ہوں، اور میں اپنا سر ٹکرانا روک دیتا ہوں. اس کے بعد ہمیں تھوڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن ہم ذرا ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا چلو میں تو ہو گیا بے بس، تو کوئی اور ہے جو میری مدد جو کرے. میری مدد کر سکے، کوئی میرے چاہنے والا، یا کوئی ٹیکنالوجی، یا کوئی گیجٹ جس سے میری مدد ہو سکے، یا کچھ بھی آپ سمجھے، کوئی ماہر، کوئی ٹیکنیشین، کوئی بندہ جو کسی نہ کسی طرح سے کسی معاملے میں مجھ سے بڑھ کر ہے. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ تم نے کوشش کرنی ہے کہ تم سے بڑھ کے کوئی نہ ہو. تو یہ ایک جو بیج ہم بو دیتے ہیں، ممتاز ہونے کا بیج، اول آنے کا بیج، پچھاڑنے کا خیال، یہ جو چیز ہے، یہ خیال جو ہے ہمیں سٹیپ 2 کی طرف نہیں جانے دیتا. اور جب ہم نے سٹیپ 2 کی طرف نہیں جانا ہوتا تو پھر ہم اسٹیپ سٹیپ 1 بھی نہیں 1 کو مانتے. بھی چھوڑ دیتے ہیں، کہتے جس پنڈ نہیں جانا ادھر راہ بھی نہ جی پوچھیے.